بھی ہے اور نجات کا سبب بھی ہے۔ اس ذکر کی خصوصاً قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام مرحومین مؤمنین بالخصوص وہ مرحوم مؤمنین کی جن کا پیچھے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں رہا، ان کی مغفرت و بخشش، ملت تشیع کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی آواز بلند صلوات۔ بار میں آقا و مولا علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل و صحت و سلامتی کے لیے بھی آواز بلند صلوات۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے بے رزق و بے روزگار مومنین کے رزق و روزگار، پریشان حال مومنین کی خوشحالی اور مریضوں کی صحتیابی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ پورے جہان میں جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء منائی جا رہی ہے، ان تمام تر یاد مظلوم منانے والے عزاداروں کی سلامتی، صحت و حفاظت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عزاداری امام مظلوم کربلا پورے جہان میں اسلام کے خلاف، مکتب اہل بیت کے خلاف اپنی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان تمام تر دشمنان کی نیست و نابودی اور تباہی و بربادی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، صلوات۔
دعا ہے بارگاہ پروردگار میں کہ خداوند منان ہم سب کی اس مقام پہ اس حاضری کو عبادت شمار فرمائے۔ جتنے لوگ شریک فرش اعضا ہیں پروردگار عالم ہر ایک شریک فرش اعضا کی دلی مراد پوری فرمائے۔ کوئی کسی مشکل میں ہے خدا آسان فرمائے، بے اولادوں کو خدا اولاد عطا فرمائے، تنگ دست مومنین کو خدا رزق وسیع حلال طیب عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا ان کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے۔ اس ادارے کے آباد کار جتنے جہان کو چھوڑ چکے ہیں خدا ذوالجلال ان کو جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ خصوصاً ہم سب کے مرحومین کے خدا صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ پروردگار عالم شیعان جہان کی آپ حفاظت فرمائے، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرمائے، ہمارے بارہویں وارث کے ظہور میں تعدیل فرمائے، علماء اعلام مراجع دینیہ کو خدا طول عمر نصیب فرمائے۔ خداوند ذوالجلال علماء بزرگان کا وسایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے، ہم سب کو ان کا دست و بازو بن کے ملت تشیع کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ موت سے پہلے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ و خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند صلوات۔ بہت بڑا سعادت مند ہے وہ انسان کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی محبت علی اور ولایت علی کا نور عطا فرماتا ہے، چن لیتا ہے اپنی مخلوق سے جس کے دل میں ولایت اہل بیت کے نور کو ودیعت فرماتا ہے۔ سعادت مندی ہے، خوشبختی ہے، اور انسان ساری زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرنا چاہے۔ اس لطف الہی کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں جتنے بھی امام عطا فرمائے، جتنے بھی راہبر عطا فرمائے، جتنے بھی رہنما اور پیشوا عطا فرمائے، وہ لطف الہی کتنا بڑا لطف ہے، لطف الہی ہے۔ وہ سب کے سب معصوم بھی ہیں، وہ سب کے سب بے عیب بھی ہیں، اور وہ سب کے سب منصوص من اللہ بھی ہیں۔ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، ان کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے۔ وہ ووٹوں سے نہیں بنے بلکہ مرضی الہی سے بنے ہیں، اور وہ عام لوگوں کے منتخب شدہ نہیں، ان کو رسول اللہ دکھا کے جہان سے گئے۔ اتنا بڑا لطف الہی انسان پہ، اس کو اس نعمت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب جس طرح میں نے کل نہیں اس سے اگلے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ولایت الہی دو قسم کی ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں جو ولایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ولایت کے بعد انسان آزاد ہے، جو کرے جو چاہے جیسے چاہے زندگی بسر کرے، وہ آزاد ہے۔ ایک ولایت کا معنی قرآنی اور ایمانی ہے
قرآنی اور ایمانی ولایت تقاضا کرتی ہے تو آزاد نہیں، تیرے جسم پہ تیری مرضی نہیں، ولایت کا کلمہ پڑھنے کے بعد تجھے اپنی زندگی علی کی مرضی کے مطابق گزارنا ہو۔ اصل ولایت جو ولایت حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ ولایت امیر المؤمنین کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کو زندگی کا ہر قدم سوچ کے اٹھانا چاہیے کہ میرے اس قدم کے اٹھانے پہ علی راضی ہے یا ناراض ہے۔ راضی ہے تو اٹھائے، ناراض ہے تو رک جائے۔ اگر زندگی کا معمول یہ بن جائے، اسی کو تو موالی کہتے ہیں، اسی کو تو موالی کہتے ہیں۔ ہم عموماً موالی کہتے ہیں جس طرح وہ کچھ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ موالی مستوار ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں موالی حلالی ہوتا ہے، موالی حلالی ہوتا ہے۔ اور حلالی کس کو کہتے ہیں؟ جو حلال کھاتا بھی ہو، چپ کر گئے ہو، حلال کھاتا بھی ہو، حلال پیتا بھی ہو، حلال ساری زندگی کرتا بھی ہو، اس کو کہتے ہیں حلالی۔ اور یہی ہے علی کی نگاہ میں موالی۔ نہ ہماری نگاہ میں کوئی اپنی طرف سے موالی بن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی محب بن سکتا ہے، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی ولایت کا کلمہ پڑھنے والا بن سکتا ہے۔ حقیقتاً قرآن کی اور اہل بیت کے کلام کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ حقیقتاً موالی کون ہے اور اس کے اوصاف کیا ہے۔ بسم اللہ۔ سورہ مبارکہ مومنون کہ ابتدائی آیات میں اگر آپ غور کریں تقریباً 10 یا 11 بنتی ہے جو کہ قرآن مجید کے ساتھ لوگ مانوس ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کتنے خوشبخت لوگ ہیں کہ جو امیر المؤمنین کی محبت رکھنے والے ہیں، ان کا اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا ہے۔ سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی آیات اگر پہلے کسی نے پڑھی ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی ان میں غور کرے، ان کا مطالعہ کرے، ان میں تھوڑا سا دقت کرے کہ جو اصل اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں اور علی کی نگاہ میں ہے، وہ موالی کن اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے قد افلح المؤمنون۔ یاد رکھو کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ فقط اور فقط مومن کے لیے ہے۔ فرمائی ہے کامیابی فقط اور فقط مومن کے لیے ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ جو توحید کے عقیدے کو بھی برحق سمجھ کے اپنے دل و جان سے قبول کرے، عقیدہ نبوت و رسالت کو بھی اپنے دل و جان سے قبول کرے، ان دو عقائد کے ساتھ ساتھ عقیدہ ولایت کے برحق ہونے کا بھی کلمہ پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد علی اور علی کے 11 معصوم بیٹوں کی ولایت کا بھی اقرار کرے۔ یہ 3 اقرار انسان کو مومن بناتے ہیں۔ ان میں کہیں بھی کجی رہ جائے
ان میں کہیں بھی کوئی کمی رہ جائے، ان میں کہیں بھی غفلت ہو جائے، ان میں کہیں بھی انسان غافل ہو جائے، بعض عقائد کی غفلت میں تو انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا۔ مثلا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ایسے رکھنا ہوگا جس طرح قرآن کہتا ہے۔ عقیدہ نبوت اور رسالت کا اقرار ایسے کرنا ہوگا جس طرح قرآن و اہل بیت کہتے ہیں۔ عقیدہ ولایت کا بھی ایسے انسان کو اقرار کرنا چاہیے جس طرح قرآن اور محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید میں بھی مرضی نہیں، عقیدہ نبوت و رسالت میں بھی انسان مرضی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے عقیدہ ولایت کر سکتا ہے۔ اللہ کو بھی اللہ ایسے ماننا ہوگا جس طرح علی نے بتایا ہے، اور علی کی بھی عظمت کا ایسے قائل ہونا پڑے گا جس طرح علی کی عظمت اللہ نے بتائی۔ اپنی طرف سے نہ انسان کوئی عقیدہ توحید میں لب کشائی کر سکتا ہے، اور نہ باقی عقائد میں کہیں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ توحید وہی توحید ہونی چاہیے جو قرآن میں ہے یا پھر نہج البلاغہ کے معصوم امام کے کلام میں۔ توجہ فرمائی ہے کہ ہمارا دور امتیاز ہے کہ ہمارے عقائد ہوں، ہمارے اعمال ہوں، ان دونوں چیزوں کے پرکھنے کی کسوٹی یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ جو چیز قرآن اور 14 کے کلام میں نہیں ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی کلام اور تخیل و خیال اور فکر ہو سکتی ہے، مگر وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام وہی ہوگا جو قرآن میں ہے یا پھر 14 کے کلام اور فرمان میں ہے۔ اور اس کی جستجو کے لیے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، معصوم کا فرمان بھی پڑھنا پڑے گا۔ قرآن نہیں پڑھو گے عقیدہ توحید درست نہیں ہو سکتا۔ معصوم کا کلام کا مطالعہ نہیں کرو گے تمہیں حلال الہی اور حرام الہی کا علم نہیں ہوگا۔ قرآن کو خود بھی وقت دو، اپنے بچوں کے بھی اس طرف متوجہ کرو، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو آج کل آئندہ حالات آ رہے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد ہماری نیو جنریشن کو بنیادی اور مسلمہ عقائد تشیع کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اتنے گمراہی کے سلسلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں، اور ہمارے مؤمنین اس دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا شیعہ علی ہو تو میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو قرآن بھی پڑھانا پڑے گا اور 14 کے فرمان کو بھی پڑھانا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے شیعہ کی۔ فقط یہ نہیں ہے کہ خود نمازیں پڑھے، خود روزہ رکھے، خود حج کر لی ہے، میں زکوٰۃ دے لیتا ہوں، میں خمس دے لیتا ہوں، کیا ہے میرا بچوں کے ساتھ کوئی تعلق، کیا ہے میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی وابستگی، وہ چاہیں جیسا کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، حج کی طرف متوجہ ہوں نہ ہوں، فرائض الہی کی کوئی قدر کریں یا نہ کریں، نہیں میرے بھائی میرا بزرگ، تیری نماز بھی تجھے اس وقت جنت لے جائے گی جب تیرا بیٹا نمازی ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت وہ سورہ تحریم کی طرف آپ توجہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن یا پتھر ہے یا انسان کا وجود ہے۔ آیت کا مفہوم کیا بتاتا ہے کہ تیری ذمہ داری فقط اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے بلکہ تجھے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہوگا۔
تجھے اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہوگا. جہاں اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے اچھے اچھے سکولوں، اچھے اچھے کالجوں اور اچھی اچھی یونیورسٹیوں اور اچھے اچھے اداروں کی جو ہے وہ انتخاب کرتے ہو، وہاں اپنے بچے کے لیے اسلامی بہتر سے بہترین ٹیوٹر کا بھی انتظام کرو، جہاں پہ وہ انہیں قرآن بھی پڑھائے اور انہیں محمد و آل محمد کا حلال اور حرام بھی بتائے. تاکہ میرا بیٹا جب کسی پوسٹ پہ چلا جائے، کسی اچھی نوکری پہ چلا جائے، اقتدار میں چلا جائے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ، بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھا، جب کسی بھی مقام پہ بیٹھا ہو، اس پورے سسٹم اور محکمے کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، یار بندہ بڑا چنگا ہے مگر ہے شیعہ. اللہ اکبر. معصوم نے فرمایا کہ اگر وہاں ارد گرد کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ بندہ اچھا ہے مگر ہے شیعہ اہل بیت، امام نے فرمایا تم نے ہماری ولایت کا حق ادا کر دیا. لیکن میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ کیا سوائے قرآن اور معصوم کے کلام کے پڑھانے کے، کیا تم اپنے بچوں کو اتنا اچھا بندہ مومن شیعہ بنا سکتے ہو؟ جی ناراض تو نہیں تھی گئے؟ نہیں، ضروری ہے بچے کو قرأت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاؤ، تاکہ کسی مقام پہ تمہارا بچہ جا کر کوئی سورہ کی تلاوت کرے، انہیں پتا ہو کہ شیعوں کو بھی قرآن پڑھنا آتا ہے، اور انہیں بنیادی اور مسلمہ عقائد، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ نبوت و رسالت ہے، عقیدہ امامت و ولایت ہے، عقیدہ عدالت و قیامت ہے، ان بنیادی عقائد کا بھی تمہارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ تب تیرے بچے کو علم ہوگا جب اچھے ٹیوٹر کا انتظام کر کے وہ ٹیوٹر ان کو یہ بتائے کہ توحید کیا ہے اور امامت کیا ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والا کامیاب ہے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے. اگر مومن نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے. اب اس مومن کے مومن ہونے کا فیصلہ بھی قرآن نے کرنا ہے یا امام نے کرنا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا کہ مثلا میں بڑا مومن نہیں. مومن کے اوصاف، مومن کی جتنی بھی صفات ہیں قرآن میں بھی ہیں اور 14 کے کلام اور فرمان میں بھی ہیں. آؤ آج قرآن سے پوچھیں علی والے کی نشانیاں کیا ہیں. اور بھی نہ اعتراض ہو سکتا ہے، ذاکر نہ ہو سکتا ہے، اور پر اعتراض ہو سکتا ہے، مگر قرآن کے ساتھ کسی کا کوئی، قرآن کی بات میں کوئی اختلاف، قرآن کی بات میں کوئی شک و شبہ لا ریب فی. جو قرآن میں شک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. توجہ فرمائی ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. قرآن مجید سے پوچھو بھائی علی والے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. علی والے کی پہلی نشانی یہ ہے وہ عام نماز نہیں پڑھتا، وہ خشوع و خضوع والی نماز پڑھتا ہے. پہلی نشانی کی اس دی جی خشوع. میرا خیال تھی نہ جب تجھے اتنا غلط ہو گئی پریشان ہو گئے جی. تھوڑا تھوڑا نال بولے کے کرو. علی والے کی پہلی قرآن نے نشانی کیا بتائی؟ وہ خشوع ہو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جب بھی وہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں وجود ان کا مصلی پہ ہوتا ہے، روح ملائکہ میں پرواز کر رہی ہے.
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز خشوع و خضوع والی ہوتی ہے۔ ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا مسجد کے دروازے پہ، جماعت ہو گئی ختم۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا روتا ہوں آج جماعت ختم ہو گئی ہے اور مجھے ہو گئی ہے لیٹ۔ توجہ ہے؟ غلنا سی جماعت تے نال تے جماعت گئی مک، اے روندا آوے۔ مولانا صاحب نے کہا بھی تیری نیت یہ تھی کہ جماعت کے ساتھ شریک ہو، لیکن تجھے تیرے کسی کام نے اجازت نہیں دی، نہیں پہنچ سکا، نیت تیری تھی، خدا تجھے جماعت کا ثواب دے گا، پریشان ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا مولانا جماعت کے ثواب کا مسئلہ نہیں، میرے سارے دن کی دکان کے حساب کا مسئلہ۔ میرے سارے دن دے حساب دا مسئلہ ہے، پڑھتے تسی آؤ تے میں پچھو اپنی دکان دا حساب کر لینا۔ آج میں حساب کرے ساں یا نماز پڑھ ساں؟ ہماری نمازیں بھی کوئی اس کیفیت کی ہی ہیں۔ علی والے کی نماز تو ایسی ہونی چاہیے جس طرح علی نے سکھائی ہے۔ تیر لگ گیا، کھینچتے تھے تو درد ہوتا تھا، پیغمبر نے فرمایا رک جاؤ، علی کو نماز پڑھنے دو۔ علی نماز پڑھے گا تو تیر کھینچ لینا۔ روایت میں ہے کہ علی نے نماز شروع کی، تیر نکل گیا مگر علی کو کوئی پتہ نہ چلا۔ نماز خشوع و خضوع والی۔ ایک جوان نے میرے تو سوال کی تھا، مولوی صاحب نماز دی جڑی ہے نا ایسی مطلب خشوع و خضوع نال کج پڑھیے، خیالات تے ساڈے جڑے نو مکدے نہیں پاک صاف۔ میں کہ دکان بنائی جنے جی، مطلب دکانداری کو کامیاب کرنے کے لیے کہ تجھے کتنے سال لگے ہیں؟ جنے جی 4-5 سال تو میں سٹیبل ہونے لگ گئے، کچھ مطلب محنت دن رات دی نتیجہ ہو 5 سال کے بعد میری دکان ہو گئی۔ سنتے بیٹھے ہو؟ میری دکان ہو گئی کامیاب۔ میں نے پوچھا تجھے نماز کو خشوع و خضوع والی بنانے کے لیے کتنا عرصہ محنت کی ہے؟ ایک دن بھی نہیں، ایک دن بھی توجہ سے نماز کو نہیں پڑھا۔ جب ایک دن والی نماز بھی توجہ سے نہیں پڑھی تو وہ خشوع و خضوع والی نماز ہوگی۔ حماد بن عیسیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی، امام نے اس سے پوچھا حماد تجھے نماز پڑھنی آتی ہے؟ پڑھنے بیٹھے ہو؟ تجھے نماز پڑھنی آتی ہے؟ کس سے پوچھا؟ حماد بن عیسیٰ سے۔ کس نے پوچھا؟ امام جعفر صادق نے۔ سوال کیا تھا کہ تجھے نماز پڑھنا آتی ہے؟ اس نے عرض کیا جی مولا پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ امام نے فرمایا پھر اٹھ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا۔ توجہ فرمائی ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا۔ اس نے کہا مولا یہ میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے میں نماز پڑھوں؟ امام نے فرمایا میرا حکم ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے دکھا۔ امام ابن عیسیٰ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب نماز تمام ہوئی میرے چھٹے امام نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا امام ابن عیسیٰ تم ہمارے شیعوں کو کیا ہو گیا؟ 60 70 سال عمر ہو گئی، مجھ ابھی تک تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں آتی؟ یہ امام کے پاس بیٹھنے والا تھا۔ آج جب ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں پتہ نہیں ہماری نمازوں کا۔ خدا کے واسطے نماز کو ٹھیک کرو اپنی زندگی میں۔ نماز ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ عالم دین کو وقت دو، اس کی غلطیاں ٹھیک کرو، بیٹھکوں پہ گپے لگانے کی نسبت اپنی نماز درست کرو۔
اسی عموماً ویدے ہیں بابے ویلا ٹائم ہے گپاں دے وچ گزار چھڑے دن خدا کے بندوں پیش نماز کے پاس چلے جاؤ اس سے پوچھو میری نماز کے واجبات کیا ہیں میری نماز کے مستحبات کیا ہیں میری نماز کے مکروہات کیا ہیں میری سورہ حمد سنو میری سورہ توحید سنو ذکر رکوع سنو میری تشہد سنو میرا سلام سنو دعائے قنوت سنو جہاں جہاں غلطی ہے ہمت کرو کوشش کرو درست کرنے کی کوشش کرو اگر درست کرنے کے باوجود نہ ہو سکے تو باقی خدا معاف کرے گا لیکن اسی طرح جو صاحب کا سنت ہے وہ ساری زندگی وہ جو پہلے شروع میں پڑھی تھی پھر سنی تھی اسی طرح اسی پہ باقی کبھی اپنے نماز کے واجبات کی طرف انسان توجہ ہی نہ کرے نہ جا کے مولوی سے پوچھے تین چیزیں ہیں تین چیزیں جو تیری نماز کو خشوع و خضوع والی بناتی ہیں کتنی چیزیں مجلس سے جو کچھ لے کے بننا چاہیے پانا تسی تو شاید پریشان ہو سو لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے کوئی دل و دماغ میں بات چلی جائے کیونکہ میں تو وہ سمجھنا کامیاب مجلس ہے کہ جتے وچ کئی شے لب جائے اگر کچھ نہ لبے تو وہ مجلس کامیاب عوام کی نگاہ میں نہیں ہونی چاہیے مجلس کامیاب خدا و معصومین کی نگاہ میں ہونی چاہیے اور خدا و معصوم کی نگاہ میں وہی مجلس کامیاب ہے جس میں مجمع کو حلال حرام کا پتہ چل جائے آئیں تو کچھ لے کر جائیں تین چیزیں ہیں نماز کو خشوع و خضوع بنانے کے لیے کتنی چیزیں تین چیزیں سب سے پہلی چیز توجہ کرنا میری طرف سب سے پہلی چیز آداب نماز کو ملحوظ رکھ کے نماز پڑھی جائے آداب نماز کو ملحوظ رکھ کر نماز پڑھی جائے آداب شروع کروں تو چند آپ کی خدمت میں توجہ پوری ہے بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں پہلا ادب نماز یہ ہے کہ آپ کا لباس پاک صاف اور خوشبودار ہو تو جو فرمائی ہے لباس پاک صاف اور خوشبودار ہو تھاندار نہ ملنا ہوئے تو استری کرا کے ویندے ہو نماز پڑھ دی ہوئے تو اوہ پٹھے وڈے تو سدھا مسیح تھی تو جو فرمائی وہ نماز میں خوشو کہاں سے آئے گا پریشان ہو گئے ہو پہلا ادب نماز خشوع و خضوع بنانے والی کہ جب بھی نماز پڑھو اچھے خاص صاف پاک خوشبودار لباس کے ساتھ نماز پڑھا کرو دوسرا ادب نماز یہ ہے کہ نماز کے دوران کھڑے ہونے رکوع میں سجود میں قیام میں قعود میں ان تمام چیزوں کے آداب کو ملحوظ رکھو کہ کہاں کھڑا ہوں تو مجھے نگاہ کہاں رکھنا چاہیے کہاں کھڑا ہوں تو مجھے ہاتھ کہاں پہ رکھنے چاہیے یعنی جب کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ سیدھے اپنی رانوں پہ ایسے ہوں جس طرح مؤدب انسان کھڑا ہوتا ہے جس کے انسان کا انداز ایسا ہو کہ جس کے سامنے یہ بڑے احترام سے کھڑا ہے قیام کی حالت میں نگاہ سجدہ گاہ پہ ہو سجدے کھبے نہ بیٹھے تو جو فرمائی تھے کہاں پہ نگاہ ہو سجدہ گاہ پہ قیام میں جب رکوع میں ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان جب تشہد میں ہو تو اپنی گود میں جب سجدے میں ہو تو اپنی ناک پہ سجدے بیٹھے ہو گلا آہستہ آہستہ میں لے کے چل رہا ہوں یاد آپ نے کرنی ہے ان آداب نماز کو پہلی خشوع و خضوع والی نماز بنانے کے لیے آداب نماز کو سیکھو ان کی پابندی کرو تھوڑے عرصے بعد آپ کی بہت ساری نماز کا حصہ خشوع والا بن جائے گا دوسرا ادب نماز کا ترجمہ یاد کرو نماز کا ترجمہ یاد کرو نہیں یاد کرتے ہو تو ایک کیسٹ گھر لگا لو
کسی مولوی سے وہ نماز کا ترجمہ بھر لو اپنے کسی وہ کارڈ وارڈ میں، سی ڈی میں، یو ایس بی میں، روزانہ اس کو لگا کر کان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بوڑھے کتاب پڑھ نہیں سکتے مگر مولوی کی بات سن سکتے، روزانہ سنو گے تو پتہ چل جائے گا۔ آداب نماز کے بعد نماز کا ترجمہ یاد کرو کہ بسم اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کیا ترجمہ بنتا ہے۔ اب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز تمام ہوئی جی، سیر نہ لیا نماز تمام ہوئی۔ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا معنی بنتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اس جملے کے کہنے کا موصوف نمازی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس کو یہ کہہ رہا ہوں۔ توجہ فرمائی ہے، یہ اس نمازی بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب السلام علیکم کہو، دائیں والے نمازی بھی آپ کی مراد ہونا چاہیے، بائیں والے نمازی بھی آپ کی مراد ہونا چاہیے کہ تم پہ بھی سلامتیں رحمتیں برکتیں ہوں اور تم پہ بھی سلامتیں برکتیں اور السلام علیکم یہ معنی بنتا نہیں کہ تم پر اجے تو ہندو جن سلام دینے ہیں تو کیا ہیں السلام علیکم۔ تو نماز دے بھی آخری سلام ہی نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معصوم نے فرمایا اگر جماعت نہیں ہو رہی، کوئی ساتھی نہیں ہے، اس جملے کو ان ملائکہ کو خطاب کر کے کہا کرو۔ یہ سجے کھمیں بیٹھے کہ کوئی نہیں بیٹھے، یہ سجے پاس جڑا کے لکھتا ہے نیکیاں کھبے پاس جڑا انہاں جو مصروف ڈیر کے ڈاؤنڈا جی بندے تو منظر جی میرا خیال بندے تو منظر دے انسان بھی پتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ مصروف بیچارہ کون سا اسی ویلے بیٹھے انہیں غیبت کرے لیں، اس ویلے بھی یہ وقت تو پیار آندھا ہے کسے والے پنجہ ٹائم جیسے نماز پڑھنی ہوں دی وہ وقت ہوئی کی ایک بار لکھیا میں یہ زور تبھی حاضر ہے، مغرب تبھی حاضر سی، عشاء بھی حاضر ہے، باقی ساڑھا ٹائم جتا جتا گزردا ہر بندے نے پتہ ہے کہ کتھا گزردا ہے تے کس کام میں تے گزردا ہے تے کیڑا فرشتہ زیادہ مصروف۔ معصوم نے فرمایا جب السلام علیکم کہو، دائیں والے اور بائیں والے فرشتے کو مراد لو، اگر مومن ہے جماعت کے ساتھ ان کو بھی مراد لو اور ان فرشتوں کو بھی۔ اب نماز کے ترجمے کا فائدہ کچھ ہے یا کوئی نہیں ہے جی؟ یہ پہلی گال نہیں سمجھ ہائے بے سلام کن کرنا، سچ سچ بولنا چاہیے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کو خطاب کر رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کیا اس کو پتہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب اس کو معنی پتہ چلے گا اس کو لطف آئے گا۔ معصوم تو بعض اوقات نمازوں میں 100 دفعہ رک رک کے اس جملہ کو پڑھتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ معصوم 100 دفعہ اس جملے کو دہراتے تھے، اتنا لطف آتا۔ اور یقین جانے کہ آپ ذرا تھوڑا سا نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے پھر اس کو اس کے مطابق پڑھ کر دیکھیں اور پھر دیکھنا کہ نماز میں لذت کتنی۔ ہمیں نماز میں لذت آتی اسی لیے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز میں اول سے بسم اللہ سے شروع کر کے السلام علیکم تک معنی کیا۔ جب پتہ نہیں چلا گیا تو پھر دماغ کی سیٹی کبھی دکان پہ، کبھی زمین پہ، کبھی ٹریکٹر پہ، کبھی کہیں پہ، کبھی کہیں پہ، وہ سیٹی تو ادھر چلتی رہے گی، یہ پڑھتا ادھر رہے گا۔
تو پھر اس کو وہ عبادت کا لطف نہیں آئے گا۔ تیسرا عمل نماز کو ایک خشوع و خضوع والی نماز بنانے والا عمل، گھبرا جانے گے؟ تیسرا عمل جس سے نماز خشوع و خضوع والی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کو ترجیح دیا۔ نماز کو فضیلت کے وقت، مثلا 12:30 ہو جائیں، اس کو فکر ہو کہ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہذا مجھے اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کو اپنے کاروبار کاموں کو سمیٹ کر مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ اذان سے پہلے ہی یہ بیدار ہو اور اس کو فکر ہو کہ جو ہی اذان ہو مجھے فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ اس فکر کے ساتھ اول وقت میں بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز خشوع و خضوع والی بن جائے گی۔ پھر سبحان اللہ، جو نماز میں اس کو لطف آئے گا وہ دنیا کے کسی کام میں اس کو لطف نہیں آئے گا۔ نماز امیر المؤمنین کے شیعہ کی علامت ہے، توجہ فرمائی ہے۔ اور پھر عام نماز نہیں، قرآن کہتا ہے خشوع و خضوع۔ ان کی بندے بیچارے پریشان تھی کہ اساں پتہ نہیں پڑھدی ہیں بھی ہاں یا نہ پڑھتے تھے، یہ جڑی ڈاڈی نماز مولوی تے سیندا پہ پتہ نہیں کہ ہوئی اسی پڑھ بھی سکتے ہاں یا پڑھی جا سکتی ہے۔ کون سا کام ہے دنیا کا جو انسان نہیں کر سکتا؟ جس کام کو بھی ترجیح دے، جس کام کی طرف بھی توجہ کرے، جس کام میں بھی کوشش کرے، جس کام میں بھی دلچسپی رکھے، بڑے بڑے مشکل کام انسان کر لیتا ہے۔ یہ نماز کو درست کرنا کون سا مشکل کام؟ آج تو ہر جگہ پہ عالم دین موجود ہے، عالم دین موجود نہیں ہے تو سیڑھیاں موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے۔ اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کر نیٹ سے یہ چیزیں نکال کر بابے سننا بھی شروع کر دیں تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع والی نماز بنانے کے لیے تیسرا عمل ہے کہ انسان نماز کو اول وقت میں پڑھے۔ اول وقت میں جو ہی یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو دنیا کے کاموں کو چھوڑ دے۔ جب اتنی خدا اس کی نماز سے محبت دیکھے گا پھر اس کو اس کی نماز معراج بنا دے گا۔ اللہ اکبر، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج۔ اب پیغمبر نے معراج کہاں پہ کی تھی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سفر کر کے معراج کی تھی نا۔ اسی پیغمبر نے فرمایا یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میں نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سفر کر کے معراج کی تھی، لیکن میرا امتی اگر نماز کو ٹھیک خشوع و خضوع سے پڑھے گا تو اس کی مسلح عبادت پہ ہی معراج ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ بہت ساری اچھی اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں آداب نماز پہ، جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے آداب الصلاۃ، اس کو پڑھیں۔ یا آغا خامنائی کی ایک کتاب ہے نماز کے آداب کے متعلق، یا آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب راز ہائے نماز، ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں اور بہت ساری چیزیں ان میں سے آپ کو ملے گی۔ ایک حدیث کی روح سے آیت اللہ جوادی عاملی نے نماز کے معراج ہونے کا فلسفہ بتایا کہ نماز کیسے معراج بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں نا، نماز کے شروع کرنے سے پہلے تکبیرۃ الاحرام سے 6 تکبیریں کہنا مستحب ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کتنی تکبیریں کہنا مستحب ہیں؟ سارے بولے 6۔ 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہے، یعنی پہلے 6 مرتبہ انسان کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر تکبیرۃ الاحرام کہے اللہ اکبر۔
وہ فلسفہ بتاتے ہیں کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے نا، جب آسمان کا پردہ سامنے آتا تھا پیغمبر تکبیر بلند کرتے، آسمان کا پردہ سامنے سے ہٹ جاتا، دوسرے آسمان کا پردہ آیا پیغمبر نے کہا اللہ اکبر، پردہ آسمان کا سامنے سے ہٹ گیا، تیسرا آسمان آیا، اسی طرح 7 آسمان کراس کیے نا، 7 تکبیریں کہیں، چونکہ مستحب ہے 6 تکبیریں کہنا نماز کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے۔ جب نمازی 7 تکبیریں کہے گا، اس کے اور اس کے رب کے درمیان جتنے گناہوں کے پردے ہوں گے یہ تکبیروں سے ہٹ جائیں گے، بندہ خدا کے بالکل قریب چلا جائے گا۔ اور پھر بندہ قریب جا کر کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، او میرے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا لطف آئے گا اس نمازی کو جو نمازی آداب نماز کے تحت نماز پڑھے اور پھر اس کی یہ مسلح عبادت بے معراج بن جاتی ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان تمام حجاب اور پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تیسرا عمل کیا ہے نماز کو خشوع و خضوع بنانے والے کی؟ نماز کو اول وقت میں پڑھا۔ او امیر المومنین جن کے صفین لڑ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس نے عرض کی مولا اتنی گھمسان کی جنگ ہے اور آپ آسمان کی طرف رخ کر کے بار بار دیکھتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں بار بار آسمان کی طرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ کہیں زوال نہ ہو جائے اور میں علی کی نماز کو دیر نہ ہو جائے۔ سن دے بیٹے ہو، علی کی نماز کو دیر نہ ہو جائے۔ ابن عباس نے عرض کی مولا نیزوں میں نیزے، تلواروں پہ تلواریں، گرز پہ گرز، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، آپ کو اول وقت میں نماز پڑھنے کا اتنا خیال ہے؟ امام کا جملہ سننا اور اپنے دل کا تعویذ بنانا اور معاشرے پہ غور کرنا۔ امام نے ارشاد فرمایا ابن عباس اگر نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھنا اس جنگ لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس جنگ لڑنے کا فائدہ کہ جنگ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ امام نے فرمایا جب ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ علی دوران جنگ جنگ صفین میں نماز اس انداز میں پڑھ کر تجھے دکھا رہا ہے کہ چاہے خدا کے راہ میں بھی جنگ لڑ رہے ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو اول وقت میں نماز پڑھو۔ فرزند زہرا کی روز عاشور آپ نے نماز ملاحظہ کی ہے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے نا، ان واقعات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور پھر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرزند زہرا کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابو سمامہ سیداوی، جب زوال ہوا نا روز عاشور عرض کرتا ہے مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ نماز بھی تمہاری اقتدا میں پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب امام نے اس کو نماز کے ساتھ اتنا وابستہ دیکھا، امام نے اس کو دعا کی جعلک اللہ من المصلین، ابو سمامہ تیرا حشر نشر خدا نمازیوں کے ساتھ کرے، کتنے مشکل وقت میں بھی تجھے نماز یاد ہے۔ امام نے فرمایا آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کر حفاظت کرو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زہیر ابن کین، مسلم بن عوسجہ، سعید ابن عبداللہ حنفی کوفی، انہوں نے امام کے سامنے امام کی حفاظت شروع کی، امام نے نماز پڑھانا شروع کی۔ مورخین لکھتے ہیں جدھر سے تیر آتا نا یہ سعید ابن عبداللہ اپنے سینے پہ لیتا، امام کو بچاتا۔ روایت میں ہے مکتب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کسی سے پوچھے سعید کے سینے پہ 13 تیر لگے امام کو نماز پڑھاتے ہوئے، کتنے؟ 13 تیر لگے۔
علماء پریشان ہیں کہ اتنے دیر لگنے کے باوجود سعید ابھی تک زندہ، وجہ سبب؟ کچھ علماء نے بڑی بہتر اور خوبصورت تعبیر کیے، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جب بھی تیر لگتا ہو نا سعید دعا کرتا ہو خدایا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ زہرا کا لال نماز نہ پڑھے۔ اور یہ علماء کی تعبیر عین درایت کے مطابق ہے کہ ادھر سے تیر لگا، ادھر سے فرزند زہرا نے اپنی نماز کو تمام کیا۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب تھا سعید۔ فرزند رسول حالت تشہد سے اٹھے، سعید کے سرانے حالت تشہد میں آ کر بیٹھے، سعید کا سر اپنی گود میں رکھا، فرزند زہرا نے اپنی عبا کے ساتھ سعید کے چہرے سے مٹی اور خون صاف کرنا شروع کیا۔ یہ صاف کر رہے تھے کہ سعید کی آنکھ کھلی، چہرہ امام مظلوم کی طرف دیکھا۔ امام نے سمجھا کہ شاید سعید کے دل کی کوئی بات ہے جو مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ امام نے پوچھا سعید تیرے دل کی کوئی حسرت، وصیت، کوئی خواہش؟ میں حسین حاضر ہوں، بتائیے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو وصیت کرتا مولا میرے بچوں کو وطن پہنچانا، میرے بال بچوں کا خیال رکھنا، ان کو کچھ نہ ہو۔ او کتنا بڑا تھا عاشق حسین، کتنا بڑا تھا عارف حسین۔ جب دیکھا نا میرا مولا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی تیرے دل کی حسرات، آہستہ آہستہ پوچھتے ہیں مولا مجھے یہ تو بتاؤ، حل وفیتو، میں نے تمہارے ساتھ وفا کا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر، میں نے تمہارے ساتھ وفا کا حق ادا کیا ہے۔ جب امام نے یہ جملہ سنا، امام نے فرمایا سعید تو نے میرے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن یہ تیری وفا تھی، میں حسین کی وفا بھی سنتا جا۔ امام نے فرمایا تو نے میرے ساتھ وفا کی نا، جدھر سے تیر آتا تھا مجھے نماز پڑھائی، سینے پہ لیتے تھے، اور تیرا تیر لگے اور تو ہونے والا ہے شہید، یہ تیری وفا تھی۔ میں حسین کی وفا سن، قیامت کے دن میں حسین اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک تو سعید جنت نہیں جائے۔ سعید جنت میں جانے سے پہلے تو میرے آگے آگے ہوگا، میں جوانان جنت کا سردار سعید تیرے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے درس حسین کہ روز عاشور کربلا کی جنگ رک کر اگر نماز کو اول وقت میں پڑھا جاتا ہے، یہی درس ہے تیرے میرے لیے کہ روز عاشور جس مقام پہ بھی کھڑا ہو تجھے ظہر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ کر سنت حسین کو زندہ کرنا چاہتا۔ جس طرح کے چند سال پہلے مجاہد حزب اللہ لبنان حضرت علامہ سید حسن نصر اللہ نے ایک بڑا خوبصورت عاشور پہ پیغام اور میسیج دیا، فرمانے لگے عزادارو جب بھی ماتم میں جاؤ وضو کر کے گئے کرو۔ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہیں دوران جلوس ہو جائے وقت نماز، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر نماز کو اول وقت میں پڑھ کر دنیا والوں کو پیغام دو۔ ماتم ذکر حسین تھا، نماز فکر حسین ہے۔ ماتم ذکر حسین ہے اور نماز فکر حسین ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ حسین ابن علی کی کربلا کے روز عاشور دن کی سنت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں میرے مولا کی نماز یہ پھر بھی آسان تھی، چاہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن یہ نماز بھی فرزند رسول کی اس نماز سے آسان تھی جو زینب و ام کلثوم نے شام غریباں چادروں کو لٹا کے پڑھی۔ تصورات کو لے جاؤ کربلا، جس بہن کے دروازے پہ 8 یا 9 بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوں، پھر خیمے بھی جل گئے ہوں اور چادریں بھی لٹ گئی ہوں اور بھائی کے یتیم بھی بکھر گئے ہوں، اتنی
ذمہ داریاں زینب نے نبھا کے بھائی کے یتیموں کو بھی اکٹھا کیا، امام سجاد کو بھی جلتے خیموں سے نکالا، بیویوں کو بھی تسلی دی۔ او بن میں تنہا زینب آسرا سہارا تھی، مخدرات عصمت و طہارت کی، مگر مورخین نے لکھا ہے یہ سارے مشکل کاموں سے گزر کر زینب نے شام غریبہ کی نماز کو بھی قضا نہیں کیا۔ اول وقت میں زینب نے نماز پڑھی، اول وقت میں نماز پڑھی۔ یہ پیغام ہے میری ماؤں بہنوں کے لیے، اور میری ماؤں بہنوں ذرا سوچنا، تم اتنی مصروف تو نہیں ہو جتنی شام غریبہ زینب مصروف۔ اگر شام غریبہ زینب کبریٰ تمام تر کاموں کو کار کے اول وقت میں نماز پڑھتی ہے، اللہ اکبر۔ اپنے ماحول اور زینب کی نماز کے ماحول کو بھی دیکھو، تم کھا پی کے نماز پڑھتی ہو، زینب شام غریبہ 3 دن کی پیاسی تھی۔ تم کمرے میں بس چادروں میں لپٹ کے نمازیں پڑھتی ہو، مگر زینب نے شام غریبہ چادر لٹا کے نماز پڑھی۔ تم تو اپنے گھروں میں بال بچوں کے ساتھ رہ کر خوش ہو کر نمازیں پڑھتی ہو، زینب کبریٰ نے اپنے 9 بھائی مروا کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ مورخین نے لکھا شام غریبہ اول وقت میں نماز پڑھی بیوی نے، نماز پڑھنے کے بعد بیوی حالت تشہد میں بیٹھی ہے، دونوں ہاتھ بلند کیے دعا کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا میرے اس بھائی حسین کی اس قربانی کو قبول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن میں کہتا ہوں او بی بی، او میری آقا ذاتی، یہ نماز پھر بھی تیری آسان تھی، مگر کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک اونٹ پہ پالان تھے، علی کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھی، ہاتھ آزاد نہیں تھے، پسے گردن بندھے ہوئے تھے، لیکن ماحول بھی کوئی سازگار نہیں تھا۔ کہیں اکبر کا قاتل، کہیں عباس کا قاتل، کہیں اون و محمد کے قاتل، کہیں قاسم اور حسین کا قاتل۔ اس سارے پرآشوب سفر میں امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی اماں نے اونٹ کی پشت پہ بھی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں، اونٹ کی پشت پہ بھی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا۔ زندان شام میں دیکھا نا امام سجاد نے زینب کبریٰ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے پوچھا میری پھوپھی، نماز کا قیام اور رکوع کھڑے ہو کے کرنا واجب ہے، بیٹھ کے کیوں کر رہی ہو؟ بی بی نے فرمایا او میرا بیٹا سجاد، جو حکومت کی طرف سے کھانا ملتا ہے نا، وہ صرف میرے بھائی کے یتیموں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سجاد تیری پھوپھی کتنے دن سے بھوکی ہے، اب تو زینب کے اندر سے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس